حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید اور منور مجلہ فرمائیں۔ شیخ عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس زمین و آسمان کا، چرند و پرند کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، ہواؤں کا، فضاؤں کا، دریا کی موجوں کا اور پہاڑوں کی اونچائی کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آج لیلۃ القدر کی جو پہلی شب ہے، طاق راتوں کی جو پہلی شب ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ ایسی بات ہے جس سے آپ کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ کچھ بھائیوں نے، دوستوں نے کہا کہ جنگ بدر کا واقعہ آپ بیان کر دیجئے۔ وہ بہتر تھا کہ اسے بیان کیا جائے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی بات بیان کریں جس سے لوگ سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے جائیں۔ اس لیے میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی کی تفسیر بیان کروں گا۔ اور میں نے جیسے جمعہ میں کہا تھا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ قرآنی آیات کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن کی دوسری آیتیں ہیں یا احادیث کریمہ ہیں۔ میں جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ سب قرآنی آیات سے کروں گا یا انشاءاللہ احادیث صحیحہ سے کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کی 50-60 سال کی زندگی اپنی گزار لی ہے۔ کچھ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں جو جوانی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اس زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہم سے ہو گئی ہے،
کوئی نہ کوئی نافرمانی ہم کر بیٹھے ہیں. شاید ہم نے کبھی شراب پی لی ہو, شاید ہم نے کبھی بازار گناہ کا راستہ دیکھ لیا ہوگا, شاید کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو, شاید ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہو, یا شاید مذہب اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہو. بطور انسانیت سب سے غلطی ہوتی ہے, کیونکہ انسان یہ مرکب ہے نسیہ سے, جس کا معنی ہی ہے غلطی کرنا, جس سے غلطی کا ہو جانا. انسان یہ غلطیوں کا پتلا ہے, غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں, وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, لیکن پھر جب اس سے غلطیاں ہو جائیں, اس سے گناہ ہو جائے, تو کیا وہ اپنے گناہوں پر اڑا رہے؟ کیا وہ گناہ کرتا ہی رہے, کبھی اللہ سے معافی نہ مانگے اپنے گناہوں کی, کبھی اپنے خطاؤں کی, اللہ کے سامنے نادم ہو کر, شرمندہ ہو کر اسے بیان نہ کرے کہ اللہ میں نے غلطی کر لی ہے؟ کیا اسے یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ اس کے بھی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے؟ ہر انسان کبھی نہ کبھی اس کے گناہوں کا اسے احساس ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگوں اور میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے. ہر انسان یہ چیز چاہتا ہے. اور آج میں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے یہ کہا ہے. آپ جب قرآن مجید کو اٹھاؤ گے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, جو پورا رکوع رمضان کے مسائل کے لیے اللہ رب العالمین نے وقف کر دیا ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں, تم ان روزوں کو رکھو. یہ روزے جب تم رکھو گے تو متقی ہو جاؤ گے. اگر اس مہینے میں تم بیمار ہو, یا کچھ عورتیں ایسی ہیں, یا ساری عورتوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ مسئلے پیش آ جائیں, تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں. ہم دن میں مباشرت نہیں کر سکتے, اس کے لیے منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں, سارے مسائل اللہ نے بیان کر دیا. اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہ بیان کیا کہ ہم نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے ذکر میں قرآن کے ذکر کو لایا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر اپنے اس مبارک کتاب کا نزول کیا. یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس رکوع میں جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے, تو قرآن کی زیادہ تلاوت کی جائے. یہ بات سمجھ میں آتی, کیونکہ اس مہینے کو جو تقدس حاصل ہے وہ اسی قرآن کی وجہ سے حاصل ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب جس پر گئی اس نے سب کو افضل قرار کر دیا. رمضان میں اتاری گئی, رمضان المبارک بن گیا, دوسرے مہینوں سے افضل ہو گیا. یہ کتاب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی. جبریل علیہ السلام کو روح الامین بنا دیا گیا, فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. کائنات کے امام پر تو اتری, ان کو امام الانبیاء بنا دیا گیا. یہ کتاب امت محمدیہ پر اتری, اس امت کو خیر امت بنا دیا گیا. غرض کی یہ کتاب جس سے بھی جڑی, اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی تمام بلندیاں عطا کر دی ہیں. آج آپ لوگوں نے جو ایک فیصلہ کیا الحمدللہ کہ ہم یہاں پر شعبہ حفظ قائم کریں گے, یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ, کہ اے مسلمانوں کی جماعت قرآن پڑھا کرو, کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا, اور سفارش کرے گا, اور اتنا لڑے گا اللہ سے, اتنا جھگڑے گا کہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں لے جا کر کھڑا کر دے گا. بڑا عظیم مرتبہ ہے قرآن کے پڑھنے کا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا, اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, اے میرے تاجدار, میرے یہ جو بندے ہیں اس روئے زمین پر, یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے. کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب, میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے, انہیں بتا دے کہ میں ان کی شہر رگ سے بھی زیادہ ان سے قریب. جب کوئی پکارنے والا, کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, اس کی تمام دعاؤں کو سنتا ہوں. صرف اللہ نے ایک شرط لگائی ہے وَلْيُؤْمِنُ بِي, جب بھی کوئی مانگے تو ایمان کے ساتھ مانگے. اسے یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ آج اللہ کے دربار میں آیا ہوں تو لے کر جاؤں گا,
میرا رب کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے یا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور مجھ سے دعا کرنے لگتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت کو بلا کر گواہ بنا لیتا ہوں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، وہ دیکھو روئے زمین پر میرا فلاں بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے مجھ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے، تم اس بات پر گواہ رہنا کہ اس کے ہاتھ بعد میں نیچے گریں گے، میں اس کی دعا کو پہلے قبول کر لوں گا۔ میرے نبی نے کہا کہ تمہارا پروردگار جو ہے نا اسے شرم آتی ہے، یہ حدیث ہے صحیح حدیث، کہ اسے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹا دے۔ یہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا دربار، اتنی بڑی بارگاہ، منگتا آیا اور خالی چلا گیا۔ یہ جو ہے بہت بری بات ہوگی، دنیا کے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوگا کہ اتنے بڑے بارگاہ میں بھی کوئی آیا اور مانگا اور خالی چلا گیا۔ تو میرے رب نے کہا کہ منگتوں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ ہم نے رمضان سے پہلے بہت سارے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک خوش نصیب رات بخشی ہے، اللہ رب العالمین نے رحمتوں کا یہ مہینہ دیا ہے کہ ہم اس میں اپنے غلطیوں کی توبہ اللہ سے کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ ہم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں دنیا بھر کے جھوٹ بولتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم میں کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، ہم حرام سے نہیں حلال سے بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بچ جاتے ہیں، اور جب ہم یہ سب کام کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں متقی بنا دیتا ہے۔ اور جب ہمارا تقوی زوروں پر ہوتا ہے اور ہم اپنے رب کے سامنے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم مائی حوا نے جب گناہ کیا، جنت سے نکالے گئے، ایک غلطی ہوئی تھی، برسہ برس دنیا میں ٹھوکریں کھائیں، اور اس کے بعد جب دونوں ملے، دونوں کو یہ خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب اس غلطی کی معافی بھی اللہ رب العالمین سے ملے گی۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خطا کی ہے اللہ، اے رب العالمین اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن شاہد ہے، آگے اللہ رب العالمین نے کہا فتاب علیہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام غصہ ہو کر اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کشتی پہ سوار ہو کر جانے لگے، کشتی کے لوگوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، مچھلی نے ان کو زندہ نکل لیا تھا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ خیال آیا کہ اس جگہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں نے غلطی اپنے رب کے حضور کی ہے۔ کہا اے پروردگار عالم، یہ رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس روئے زمین پر کوئی مجھے نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ یقین ہے میرا کہ تو جانتا میں کہاں ہوں۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار عالم غلطی کر بیٹھا ہوں، ظالموں میں سے ہوں اللہ، لیکن تیری ذات پاک ہے میرے پروردگار عالم، اگر تو مجھے بخش دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جاؤ میرے نبی کو ساحل پر اگل آؤ۔ مچھلی سمندر سے نکلی اور کنارے جا کر ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مانگ کر دیکھو تو صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی پڑ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا، میدان میں نکل گئے۔ میدان میں جب پہنچے، ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم ہم پر بارش کا نزول کر دے اللہ، اے رب العالمین، اے عرش عظیم کے مالک، ہم آج تیرے دربار میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ کہ ہم میں قحط سالی آ گئی ہے، رب العالمین تو بارش کا نزول کر دے۔ آسمان سے آواز آئی ان فیکم رجلا قد حاربنی منذ 40 سنہ، کہ اے موسیٰ تمہارے بیچ میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھ سے جنگ لگائے بیٹھی ہے، پچھلے 40 سال سے وہ مجھ سے دشمنی کیے بیٹھا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، جب تک وہ تمہارے بیچ سے نہیں نکلے گا میں بارش کو برساؤں گا نہیں، بارش رکی رہے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہے اور اللہ سے جنگ لگائے بیٹھا ہے؟ اخرج، ہمارے بیچ سے نکل جا، جو شخص تم میں سے ہو نکل جائے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کہا ہے اللہ رب العالمین اتنے لوگ ہیں، پورا معاشرہ یہاں موجود ہے، اگر ان کے بیچ میں یہاں سے نکلا تو میری کتنی بے عزتی ہوگی اللہ، کوئی میرے بچوں سے شادی نہیں کرے گا، کوئی نکاح نہیں کرے گا کہ میں نے اللہ سے جنگ لگائی، میں اللہ سے جنگ کر بیٹھا ہوں، چھیڑ لیا، معاشرے میں میری عزت کمزور ہو جائے گی رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تجھ سے جنگ لگائی ہے، یہ بات صحیح ہے اللہ، لیکن آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں میرے پروردگار عالم کہ اللہ اگر آج تو مجھے معاف کر دے، میرے پروردگار عالم میری عزت کو بچا لے، تو میرے رب العالمین میں زندگی میں کبھی تیرے سامنے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ ابھی اپنے رب سے اپنی توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا تھا کہ آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا یا ربی، اے میرے پروردگار عالم، تو نے تو ابھی کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برساؤں گا، پھر یہ بارش کا نزول کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے موسیٰ، جس کے وجہ سے بارش رکی ہے اسی کی وجہ سے یہ بارش کو برسا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی یا رب، اے پروردگار عالم مجھے دکھا دے وہ شخص کون ہے۔ تو میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا ہے موسیٰ، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان تھا، اتنا گناہ کیا تھا کہ 40 سال سے اس نے کبھی توبہ نہیں کی، تب تو میں نے اسے بے عزت نہیں کیا، آج وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، میرے سامنے توبہ کر لیا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے۔ اے موسیٰ، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے معاشرے میں بے عزت ہونے دوں؟ اور یہی بات قرآن نے بھی کہا کہ جو لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور جب اللہ ان کے گناہوں کو، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو عرش سے، آسمان سے اللہ رب العالمین بارش کا نزول کرتا ہے اور اتنا مال عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنا مال سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے رب کا وعدہ، قرآن نے کہا۔ اور میرے رب نے کہا کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، میں ان کی طاقتوں کو بڑھا دیتا ہوں، ان کی قوتوں میں زیادتی پیدا کر دیتا ہوں، انہیں ایسا بنا دیتا ہوں کہ ان جیسا معاشرے میں کوئی رہتا نہیں۔ لیکن مجھ سے جب توبہ کر لو گے تب۔ ایک اور شخص، آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیا تھا۔ 99 قتل عظیم گناہ ہے، قرآن نے کہا ایک انسان کا قتل کر دینا پوری انسانیت کو مار دینے کے برابر ہے۔ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا قتل کریں۔ اس نے 99 قتل کیے۔ ایک پادری کے پاس گیا، کہا کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے گا؟ پادری نے کہا نہیں، تم اتنے بڑے ظالم شخص ہو، تم نے 99 قتل کیا ہے، اب کیسے تمہاری بخشش ہو سکتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا پھر میں اپنی سینچری پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے پادری کو قتل کر کے 100 کر لیا پورا، کہ 100 قتل ہو گئے۔ اب پھر کچھ دن کے بعد اسے خیال آیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں بخشے گا؟ ایک عالم دین کے پاس گیا، عالم دین سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کوئی راستہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو بخش دے؟ وہ عالم دین تھا، دین کو جانتا تھا۔ اس نے کہا ہاں ایک راستہ ایسا ہے کہ تم چلے جاؤ فلاں بستی کی طرف، فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہ بستی والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو، اس بستی کو چھوڑ دو۔ جب تم وہاں چلے جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ شخص اپنی بستی سے نکلا اور جانے لگا۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچا تو اس کی موت آ گئی، وہ وہیں پر مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں کہ اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی روح اس لیے قبض کر لی تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ مثال بنا سکے کہ تم عظیم گناہ کر کے چلے آؤ، جتنی طاقت ہے اتنے گناہ کر کے چلے آؤ، لیکن میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ فرشتے آ گئے جنت کے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اسے جنت لے جانا ہے۔
دوسری طرف سے جہنم کے فرشتے آ گئے کہ اس نے عمل تو کوئی نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حدیث کے الفاظ فاختصم الملائکہ، فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتوں کو اور بھیج دیا، کہا جاؤ اور ان کے بیچ میں فیصلہ کرو۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے معاملہ سنا اور کہا قیسو بینہما، دونوں بستی کو اس جسد خاکی سے ناپا جائے، اس کا جسم جس بستی کے قریب ہوگا اس کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ دونوں بستیوں کو ناپا گیا تو پتا چلا کہ ایک بالشت وہ شخص مرتے وقت جس وقت اس کی روح قبض ہو رہی تھی وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ جنت میں جائے گا اور جنت کے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، علماء کے قریب رہا کرو، ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات تمہیں جنت میں لے کر چلی جائے گی جس کا اندازہ بھی تمہیں نہیں ہوگا۔ علماء کے قریب رہا کرو کیونکہ علماء تمہیں دین کی باتیں بتلاتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں وہ باتیں آپ کو بتلاؤں کہ جس سے آپ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ میرے رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی تمام پکار کو سنتا ہوں۔ اور ایک بات سمجھ لو، یہ بات عقیدے کی ہے کہ دعاؤں کا اللہ سے مانگنا یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اور اسی دعا کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہی شرک ہے، یہی گناہ ہے جسے اللہ بخشے گا نہیں۔ میرے رب نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها ومغفرہ، کہ اے آدم کی اولاد، جتنی طاقت ہو تمہارے اندر، جتنی طاقت ہو اتنا گناہ کر کے آ جانا۔ میرے رب نے کیا کہا کہ اس زمین سے لے کر اس آسمان کو دیکھو، یہ درمیان کی جتنی خلا ہے سب کو گناہوں سے بھر دو، اور اس کے بعد میرے سامنے آ کر رونے لگو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگو۔ بس صرف تم شرک کر کے نہ آنا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن میرے پاس آنے سے پہلے اگر تم نے کہیں شرک کر لیا ہے تو اس کی بھی توبہ کر کے آنا۔ میرے رب نے کہا جتنا گناہ تمہارے پاس ہے، سوچ لو میرے رب نے کیا کہا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، وہ آسمان دیکھو، اس کی حدوں کو دیکھو، جتنی حدیں ہیں ان پوری حدوں کے اتنا گناہ کر لو، شرابیں پی لو، بازار گناہ کی طرف نکلے ہو تو نکل جاؤ، اگر تم نے اور کوئی حرام خوری کی ہے تو کی ہو، لیکن اگر تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکو تو اللہ کے سامنے آ کر ندامت کے صرف 2 آنسو گرا دو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا میرے حضور آ جائے، مجھ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور استغفار کرنے کا سب سے صحیح وقت سحری کا وقت ہے۔ قرآن نے کہا اس بات کو، سب سے بہترین وقت سحری کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سمائے دنیا پر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے میرے بندو، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے؟ تو جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا۔ اور سب سے بڑی بات، ہم میں بہت سارے لوگ 60 سال 50 سال کی عمر گزار چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندے جب مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، توبۃ النصوحہ کر لیتے ہیں، ایسا توبہ کہ اس کے بعد پھر وہ گناہ نہیں، اس گناہ کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، تو میرے رب کی رحمت دیکھ لو۔ کیا کہا میرے رب نے کہا میں ان کے گناہوں کو گناہ نہیں لکھتا، انہوں نے جو پوری زندگی میں 50 سال کی زندگی میں جتنا گناہ کیا ہے اس کو مٹانے کا حکم دیا جائے گا تو وقت لگے گا نا مٹانے کے لیے۔ میرے رب نے کہا یبدلہم بالحسنات، کہ ان کے اس گناہ کو بھی اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دے گا۔ سوچو میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ جو گناہ کیا اس گناہ کی بھی نیکی دے گا اللہ رب العالمین۔
فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے کر رکھا ہے کہ ہے میرے فرشتوں، تم 6 گھنٹے تک، 6 گھڑی تک تم کسی کے گناہ کو لکھنا نہیں. اگر 6 گھنٹے کے اندر اندر میرا بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو بنا لکھے ہی وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور اگر 6 گھنٹہ گزر جائے تو فرشتے اس گناہ کو لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرنی پڑتی. یہ گناہ کے تعلق سے بات رہی. دوسرے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں توبہ کرتے وقت یہ عہد کر لینا چاہیے کہ اے پروردگار عالم، آج یہ گناہ ہو گیا، پوری زندگی ہم نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ ہم نے سود پر پیسہ بانٹا تھا، اللہ ہم نے نمازیں چھوڑی تھی، اللہ ہم بازار گناہ کی طرف گئے تھے، اللہ ہم نے شرابیں پی تھی، اللہ ہم نے غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کی تھی، اللہ ہم نے جو ہے رات رات بھر اللہ جانے نوجوان بچے کیا کیا چیز اپنے موبائل پر دیکھتے رہتے ہیں. میں ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے لے چلتا ہوں. نوجوان تھے 16-17 سال کی عمر کی. میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو یہ احساس ہو کہ ہم کہاں زندہ ہیں، ہم کس حال میں زندہ ہیں. 16-17 سال کی عمر تھی. انہوں نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا. اتنا خوف دل میں بیٹھا کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں پر چلے گئے، وہاں روتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں حضرت ثعلبہ نظر نہیں آ رہے، انہیں جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، چرواہوں سے پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو دن بھر جا کر پہاڑ کی چوٹی پر روتا رہتا ہے. شام کے وقت ہم جب بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو اسے ایک گلاس دے دیتے ہیں، وہ پی لیتا ہے اور پھر جا کر وہیں بیٹھ کر رونے لگتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور کہا اے ثعلبہ چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا. حضرت ثعلبہ نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے. میں کیا اپنا چہرہ لے کر جاؤں، کیا کہوں گا کائنات کے امام سے کہ میں کیوں یہاں بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں گا. وہ نہیں گئے. کائنات کے امام کو بتلایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریف لے کر آئے اور انہوں نے جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھنا چاہا تو حضرت ثعلبہ نے کہا اللہ کے رسول، اے میرے محبوب میرے سر کو ہاتھ نہ لگائیے کیونکہ میں گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے رسول میرے سر کو ہاتھ نہ لگائیے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا اے ثعلبہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا. کہا کیسا لگتا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے جیسے بدن میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں. ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا، انتقال ہو گیا. جنازہ جب جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر پنجوں کے بل چلنے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اتنے لوگ تو جنازے میں نہیں ہیں، آپ پنجے کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر، اس جنازے میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ پیروں کا رکھنا محال ہے، پیر کہاں رکھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اے میرے بچوں، میرے جوانوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لو. ہم رات بھر ناچنے والی لڑکیوں کو موبائل سوئپ کر کے دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بازار گناہ کی عورتیں کہاں ہیں. ہمارے بچوں کا یہ عالم ہے کہ رات بھر ہم موبائل پر لگے رہتے ہیں. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، کیونکہ سب سے عظیم گناہ وہ ہے جو صرف اللہ کے سامنے کیا جائے، جسے دنیا نہ جان پائے، جسے صرف وہ جانے اور اس کا رب جانے. یہ سب سے عظیم گناہ ہے. اس لیے تنہائی میں کبھی گناہ نہ کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. یہ لیلۃ القدر ہے، شاید اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہاری توبہ کو قبول کر لے. اللہ نے اگر تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تو اتنا عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پائے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے. اور توبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو دعا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 3 بار اگر کوئی پڑھ لے تو میرے محبوب نے کہا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا. اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہو تو اس کا کیا کہنا، اس کا تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. وہ دعا
शायद आप लोगों को याद हो, ना याद हो तो याद कर लो। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातो अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातो अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बिन फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम नेमतों का इकरार है अल्लाह, और जितने गुनाह किया हूँ अल्लाह, एक एक गुनाह का इकरार है अल्लाह। मैंने फला दिन ये गुनाह किया था अल्लाह, फला दिन वो गुनाह किया था अल्लाह। दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता अल्लाह, लेकिन तू जानता है मेरे रब्बुल आलमीन। तेरे सामने हर गुनाह का इकरार है अल्लाह। मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे परवरदिगार आलम। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ने अगर तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया तो तुम्हें वो चीज़ दुनिया में दिखाएगा जिसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं। और आगे चलें तो रमज़ान के महीने में दुआएं ज़्यादा मांगा करो, बेशुमार दुआएं मांगा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसे दुआ मांगो जैसे फ़कीर तुमसे पैसा मांगता है, चिमट जाता है तुमसे। 100 रुपया दोगे तो नहीं मानेगा, 500 दे दो, 200 दे दो, 300 दे दो, 1000 दे दो, वो तुमको छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे दरवाजे पर घंटों भर बैठा रहता है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़कीरों से मांगने का तरीका सीखो। कैसे फ़कीर चिमट जाता है, ऐसे चिमट जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से और बेशुमार दुआएं मांगो। एक बात बतलाऊं, आज हमारे यहाँ जब औलाद नहीं पैदा होती है तो हम अल्लाह जाने कितने बारगाहों का चक्कर लगा लेते हैं। अल्लाह ही रब्बुल आलमीन जानता होगा कितनी तावीज़ें पहन डालते हैं, कितने लोगों से ऐसी ऐसी दुआएं करा लेते हैं जिसका मज़हब इस्लाम में कोई सबूत नहीं मिलता, ताकि हमें औलाद हो जाए। औलाद मांगना है तो अंबिया से उसका तरीका सीख लो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या कहा, ऐ परवरदिगार आलम, एक बाल भी सर का सियाह नहीं बचा अल्लाह, बूढ़ा हो गया हूँ परवरदिगार आलम, मेरी बीवी ये एकदम खूसट बुढ़िया हो गई अल्लाह, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम मुझे औलाद चाहिए मेरे रब्बुल आलमीन, और ऐसी औलाद चाहिए जिसके सर पे ताजे नबूवत रखा हो, ऐसी औलाद चाहिए अल्लाह, ऐसी औलाद चाहिए जो हमारा वारिस हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा जानते हो, ऐ ज़करिया ऐसी औलाद अता कर रहा हूँ कि आपसे पहले ऐसी औलाद किसी को दी नहीं गई। जब वो पैदा होगा तो अल्लाह की रहमतों में पैदा होगा, जब उसकी मौत होगी तो अल्लाह की रहमतों में होगी, जब वो दोबारा उठाया जाएगा तो अल्लाह की रहमतों में उठाया जाएगा। अल्लाह से मांगने का तरीका सीख लो। हज़रत ज़करिया ने क्या कहा, ए अल्लाह मैंने तेरे सिवा किसी को रब नहीं माना है, तुझको रब माना है परवरदिगार आलम, मुझे अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें औलाद अता की। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी कि ए परवरदिगार आलम मुझे एक बच्चा चाहिए और ऐसा बच्चा चाहिए जो नेक और परहेजगार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को भेज दिया, कहा जाओ और हज़रत इब्राहीम से कह दो फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उनको नेक बच्चा दिया है, इस्माइल अता किया है जो तुम्हारे एक इशारे पर कुर्बान होने को तैयार हो जाएगा। अपने रब से मांगो जो भी मांगना हो, किसी और से ना मांगो। अगर किसी बीमारी में आ गए हो, कोई ऐसी बीमारी आ घेरी है जो दुनिया के लोग जिसे लाइलाज कह देते हैं, कैंसर है, ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों की भी दुआ अल्लाह से मांगो, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। क्या कहा जानते हो, अपने रब से कहा इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, ऐ मेरे परवरदिगार आलम ऐसी बीमारी में आ गया हूँ मेरे रब कि दुनिया का कोई भी शख्स अब मेरे साथ नहीं रहा, खानदान के लोग भी सेवा कर करके थक गए अल्लाह, अब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया अल्लाह। क्या हुआ था जानते हो, गोश्त का टुकड़ा हाथ बदन से टूटकर जमीन पर गिर जाया करता था, बदन में कीड़े पड़ गए थे। क्या दुआ मांगी, इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ परवरदिगार आलम मुझे बीमारी ने आ घेरा है अल्लाह, लेकिन तू रहम करने वाला परवरदिगार है अल्लाह, मुझे ठीक कर दे, शिफा दे दे अल्लाह। मेरे रब्बुल आलमीन ने अगले ही लम्हे उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फला जगह वहाँ गुस्ल करो। जब वो बाहर निकले तो बीवी भी पहचान नहीं सकी। अपने रब से मांगने का तरीका तो सीख लो। ये दूसरे अंबिया हैं, अपने नबी की बात ले लो, कायनात का इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात तो मानोगे ना, उससे मोहब्बत करते हो ना, उससे मोहब्बत का दावा है ना, तो उसकी बात तो मान लो। उसने भी दुआ मांगी तो अपने रब से मांगी। मैदान बद्र था, जंग का मैदान था,
کافر سامنے موجود تھے، اپنے مسلمان یہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، تمام جوان تھے، کڑیل جوان تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے اور جنگ کی تمام تربیت سے وہ تربیت یافتہ تھے، وہ سب جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ جب نگاہ گھما کر اپنے ہی ساتھیوں پر نگاہ ڈالی تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ہجرتوں کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ تو بوڑھے ہیں جن کی کمریں جھک گئی ہیں اور کچھ بچے ہیں 13-14 سال کے، ان کا مقابلہ ان سے کیسے ہوگا؟ کہا اللہ یہ میرے تھوڑے سے ساتھی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اپنے گھر سے بھگائے ہوئے ہیں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، مدینہ کے لوگوں نے تھوڑا آسرا دیا، اللہ ان کے پاس تو نہ تلوار ہے، نہ برچی ہے، نہ زرہ ہے، نہ کچھ ہے، اللہ کسی کے پاس ایک ہتھیار ہے تو دوسرا نہیں ہے، اے اللہ ان کا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ وہ چشموں پر قابض ہیں، پینے کے لیے ساری چیزیں ہیں، کھانے کے لیے اناج لائے ہوئے ہیں، اللہ ان کے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ وہ خیمہ زن ہے، میں نے خیمہ کہاں سے لا کر دوں؟ میرے پاس تو چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو دے پاؤں۔ یہ عالم جب دیکھا تو سجدے میں سر رکھ دیا، اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم میں نہیں جانتا، میری جتنی پونجی تھی سب لے کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں، ان تہلک ھذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اے اللہ رب العالمین آج مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اے اللہ تو کیا کرے گا میں نہیں جانتا ہوں، تو نے مجھ سے کہا کہ ان سے جنگ کرنا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کے میدان میں آ گیا ہوں، اب تو پروردگار ہے، تو بتا کیا کرنا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے اللہ، لیکن تو مسلمانوں کی عزت رکھ لے میرے رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ایسے زار و قطار روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں ان کے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا، کہا ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، اللہ تمہیں اس طرح برباد نہیں کرے گا، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، اپنے سر کو اٹھا لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا روئے کہ آنکھوں کے نیچے جو مٹی تھی وہ بھیگ گئی جیسے بارش سے بھیگ جایا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا اے صدیق ھذا جبرائیل، یہ دیکھو صدیق جا کر مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آج بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ان کے نبی کی بات کو سن کر اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنے محبوب سے سیکھ لو، ایسے مانگو کہ عرش عظیم کا مالک تمہیں دینے کے لیے تیار ہو جائے، تمہاری خطاؤں کو بخش دے، تمہیں ساری چیزوں کو عطا کر دے۔ اور بدر کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ رمضان کا مہینہ تھا، سوچ لو عرب کی کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریگستان میں مسلمان کھڑے، دشمن اپنے خیموں سے نکل کر اپنی سب سے باہر آتے ہیں اور مسلمانوں کو للکارتے ہیں کہ تم میں کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، یہ پریشانیوں کے مارے ہوئے ہیں، ان سے تلوار نہ اٹھے گی، اب یہ پریشان ہیں، یہ تھکے ہوئے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہم تو تازہ دم ہیں، ہمارا مقابلہ یہ کیسے کریں گے؟ مکہ کے اچھے سے شوار باہر جنگجو نکل کر 3 جنگجو باہر آئے تو کچھ مسلمان وہاں سے بھی نکل کر آئے، بعد میں انہیں واپس بلایا گیا کیونکہ انہوں نے تانا دیا کہ ہم سے لڑنے کے لیے کوئی مکہ کا ہی آدمی چاہیے، کوئی قریش کا ہی آئے ہمارے مقابلے میں۔ پھر مسلمانوں کی وہ جماعت نکلی 3 جنہوں نے تینوں کافروں کو تحت طیب کیا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ تلوار اٹھا کر اپنے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں اور مذہب اسلام کو غالب لا سکتے ہیں تو آج کا مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی شہوات کو نہیں چھوڑ سکتا،
بڑی مشکل سے یہ دین ملا ہے مسلمانوں، اس دین کو ضائع نہ کرو اللہ کے لیے۔ ہمارے بچے راتوں بھر لگے رہتے ہیں موبائل پر، رات بھر لگے رہتے ہیں اور دن کے وقت روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ بلا رکھے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو یہ جنگ کے میدان میں بھی روزے سے ہیں، اور تمہیں تو چھاؤں میں رہنا، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا، پھر بھی تم روزے سے نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، بتائیے کیسے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کرے گا، ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ ہماری دعائیں کیسے عرش الہی سے جا کر ٹکرائیں گی؟ اللہ کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کے لیے ایسے کام کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بہت ساری مثالیں ایسی قرآن و حدیث میں پڑی ہوئی، لیکن یہاں میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ تمہاری دعائیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ بس تم ایسے مانگو کہ اللہ کی بندی بن جاؤ۔ اللہ کے سامنے جب سجدے میں سر رکھو تو یہ سوچ کر رکھو کہ آج جو دعا مانگنی ہے اللہ اسے انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تمہارے شوہر ہو سکتے ہیں کہ ناکارہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تمہارا خیال نہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر فرما بردار نہ ہو سکتا ہے تمہارے شوہر نمازی نہ ہو سکتا ہے تمہارے شوہر شرابی ہو سکتا ہے تمہارے شوہر بے راہ رو ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کچھ مائیں ایسی بیٹھی ہوں گی جن کے بچے بے راہ رو ہوں گے، جن کے بچے شرابی ہوں گے، جن کے بچے دین سے دور رہتے ہوں گے۔ میری ماؤں سنو، اللہ رب العالمین نے اتنی مثالیں بیان کی ہے کہ اگر سب کو بیان کروں تو فجر کا وقت ہو جائے گا۔ سنو، ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے دعا مانگی تھی اللہ سے۔ ایک بیوی صحابہ کرام کے پاس پہنچی، اس نے کہا کہ اے صحابہ کرام، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اگر کوئی یہ لفظ عرب میں کہہ دیتا تھا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اے بیوی، تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی، اب تو اپنے شوہر کی طرف لوٹ نہیں سکتی ہے۔ بیوی نے کہا ایسا نہ کہو اے صحابہ کرام، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں گی؟ انہوں نے کہا بیوی دیکھ، جو مسئلہ معلوم تھا وہ بتلا دیا، اب اس سے زیادہ پوچھنا ہے تو کائنات کے امام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بیوی دوڑتی ہوئی مسجد نبوی میں پہنچ گئی، کیونکہ اماں عائشہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ وہ وہاں پہنچی، دروازے پر دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ بیوی نے اپنا پورا ماجرا سنایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، اب تم اپنے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کہیے، دنیا کی آپ آخری امید ہو، آپ ایسا کہہ دو گے تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا اے بیوی تیرے شوہر کی غلطی ہے۔ اس نے کیوں کہا؟ کہا اللہ کے رسول وہ بھی نادم ہیں، پشیمان ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی راستہ تو بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے بیوی تجھے کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہے۔ بیوی اللہ کے رسول سے اصرار کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے، اصرار انکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ عورت مسجد نبوی میں کھڑی تھی، کیونکہ اماں عائشہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ کھڑی رہی، پریشان رہی۔ بعد میں یہ خیال آیا کہ میرے رب نے تو کہا ہے نا کہ وہ سب کی سنے گا، میرے رب نے کہا ہے نا دنیا کا آخری دروازہ بند ہو گیا تو ہو جانے دو۔ سجدے میں سر رکھ دیا، کہ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنے گا، اسے قبول کرے گا۔ اے اللہ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا ہے کہ تو کیا مسئلہ بیان کرے گا، تو کیا مسائل پیدا کرے گا، مجھے کچھ علم نہیں ہے اللہ، لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اللہ میرا شوہر مجھے لوٹا دیا جائے۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنے لگی اور عرش عظیم کا مالک آسمان پر مسکرانے لگا۔ کہا اے بیوی تو نے مجھ سے مانگا ہے نا، اب تجھے بتلاؤں گا کہ مجھ سے مانگنے والے کی دعائیں میں کیسے سنتا ہوں۔ جبرائیل کو کہا جبرائیل یہ لو اور جاؤ سورہ مجادلہ کی آیت لے کر اور کائنات کے امام سے کہہ دو کہ اس عورت کی دعا کو سن کر اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا ہے، کہ اب اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہے گا انت علی کظہر امی، تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، بلکہ اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا اللہ کے رسول قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ،
اللہ رب العالمین نے اس عورت کی دعا کو سن لیا ہے اور قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا. تو میری ماں مانگنے کا طریقہ اللہ سے سیکھ لو. یہ دنیا بھر کی بارگاہوں پر جا کر اپنے سر کو نہ جھکایا کرو. اماں عائشہ لوگوں نے الزام لگا دیا تھا. کیا کہا جانتے ہو؟ کہا انہوں نے بدکاری کر لی ہے نعوذ باللہ. اماں عائشہ پر الزام لگ گیا. کائنات کے امام نے بھی کہا کہ اے عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو. یہ بخاری کی روایت ہے. جب میں یہ روایت بیان کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے امام کو غیب کا علم تھا تو یہ بات ان کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا وہ اماں عائشہ کو جان بوجھ کر پریشان کرنا چاہتے تھے؟ جان بوجھ کر پریشان کرنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا اماں عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اللہ سے توبہ کر لو. اماں عائشہ کہتی میرا کلیجہ پھٹ گیا. پوری دنیا مجھے کچھ کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے شوہر نے میرے آقا نے مجھے کہہ دیا, کہا ہے میرے آقا مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیجئے, کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ پریشان ہوتی ہیں نا تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہیں, وہاں جا کر انہیں سکون ملتا ہے. وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئیں. اپنی ماں کے گھر جب پہنچی تو نہ آہوں پر اختیار تھا نہ آنسوؤں پر اختیار تھا. اپنی ماں سے کہا ماں پوری دنیا نے مجھے برا کہا کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جب تاجدار مدینہ نے مجھ سے یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لو تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. میری ماں, ان کی ماں انہیں تسلی دیتی رہی. وہ گئی, اماں عائشہ نے وضو بنایا, 2 رکعت نفل پڑھی, سجدے میں سر رکھ دیا, کہا اللہ تو جانتا ہے کہ عائشہ یہ گنہگار نہیں ہے, اس نے گناہ نہیں کیا ہے. دنیا کے تمام لوگوں نے جو الزام لگایا یہ جھوٹا ہے, اللہ تو جانتا ہے اس بات کو. تو میری ماں اگر کبھی تم پر ایسے الزامات لگ جائے, کوئی ایسا الزام لگ جائے جو بے بنیاد ہو اور دنیا کا کوئی راستہ نہ بچا ہو تو اللہ سے دعا مانگنا, اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. اماں عائشہ نے سجدے میں سر رکھ کر کہا اللہ, روتی رہی بلکتی رہی, کہا اللہ چاہے جو ہو جائے سجدے سے سر تب اٹھاؤں گی جب تو میری برات کو ظاہر کر دے گا. اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا یہ 18 آیتیں لو. کتنی آیتیں دی؟ 18 آیتیں دی. کہا جاؤ اور جا کر دنیا کے لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ دنیا کی تمام انسانیت یہ جھوٹی ہے, الزام لگانے والے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں, اماں عائشہ یہ سچی ہیں, یہ صدیقہ ہے. تو جب دعا اللہ سے مانگو گے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. لیکن جب دعائیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے, کسی اور سے لو لگاؤ گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرو. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے لیکن وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں آگے ایک بات اور بتلاؤں کہ اس مہینے میں قرآن کو زیادہ پڑھا کرو, کیونکہ قرآن جو لوگ زیادہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین ان کے لیے حشر کے میدان میں بڑی آسانیاں پیدا کر دے گا. اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جن ماں باپ کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب پوری دنیا انسانیت اللہ کے سامنے حاضر ہوگی, حیران اور پریشان ہوگی, اپنے مصائب میں مبتلا ہوگی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھرے گا. قرآن نے کیا کہا؟ عمر المرء من اخی وصاحبته واخی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ یہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے یہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے دور ہو جائے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور اس دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کے لیے تاج بنا کے رکھا ہوگا, ان کو تاج پہنائے گا, فخر کا لباس پہنائے گا. وہ کون لوگ ہوں گے جانتے ہو؟ یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے.
کتنی بڑی بات ہوگی کہ پوری دنیا انسانیت پریشان ہے، سارے کے سارے لوگ یہ پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور کسی کو اللہ رب العالمین فخر کا لباس پہنا رہا ہے، کسی کے سر پہ تاج رکھ رہا ہے، کسی سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جتنی تیری آیتیں ہوں گی اتنی تو جنت کی سیڑھیاں چڑھ کر بلندی پر پہنچ جائے گا۔ سوچو اس دن کا عالم کیا ہوگا ان حافظوں کا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ اور خود زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہی یہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کے اوامر پر اس کے نواہی پر عمل کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے یہ قرآن سفارشی ہوگا۔ اس لیے قرآن کو زیادہ پڑھا کرو اور سمجھ کر پڑھا کرو۔ اور اب ایک آخری ایسی بات جس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں وہ بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم اپنی عورتوں کا احترام کریں، ہم اپنی گھر کی خواتین کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ اگر ہم نے ان کی عزت نہیں کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بڑے ظلم کی بات ہوگی اگر ہم نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی۔ یہ تمام مردوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیوں کچھ بھی ہو وہ رات میں سو پائیں نہیں سو پائیں، بچہ انہیں رات بھر جگاتا رہے، روتا رہے، پریشان کرتا رہے، پھر بھی وہ سحری میں اٹھ جاتی ہیں آپ سے پہلے، آپ کے بعد بستر پر آتی ہیں، آپ سے پہلے اٹھ کر آپ کے لیے سحری بناتی ہیں، آپ کو سحری کھلاتی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہو وہ خود نماز پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر میں آ کر سو جاتے ہو چادر تان کر، وہ برتن صاف کرتی ہیں، اس کے بعد بستر پر آتی ہیں۔ سوچ لو وہ آپ کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے ان کی عزت، ان کا احترام یہ ضروری ہے۔ اگر وہ تمہاری بیویاں ہیں تو تم ان کی عزت کرو، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ اگر تمہاری مائیں ہیں تو تم جھک جاؤ، اتنا جھک جاؤ کہ تمہاری ماں تمہیں دعا دینے لگے۔ اس لیے عورتوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور میری ماؤں آپ سے یہ ایک بات ہے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھو، انہیں تانا دینے سے بچو، تان و تشنیع سے بچو، انہیں برا بھلا کہنے سے بچو، کیونکہ میرے محبوب نے کہا کہ عورتوں کی جماعت تم زیادہ جہنم میں اس لیے ہوگی کہ تم اپنے شوہروں کی زیادہ نافرمان ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے شوہروں کی نافرمانی سے بچو۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے یا میری ماں تمہارے شوہر تم سے ناراض ہیں، اللہ کے لیے ان کو منا لو۔ اگر وہ تم سے دور ہیں انہیں فون کر کے مناؤ، انہیں کیسے بھی مناؤ، لیکن ان کو تم منا لو کیونکہ وہ تمہاری جنت ہیں۔ اگر وہ ناراض رہے اور تمہیں موت آ گئی تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے شوہروں کو راضی رکھو، اپنے شوہروں کو خوش رکھو، آپ ان کی خدمت کرو، وہ آپ کا خیال رکھے۔ یہ معاشرے کا ایک نظام ہے اور یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے۔ آپ بات بات پر انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں تان و تشنیع نہ دو، ان کی چغلی، ان کی برائی کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ کچھ ہوشیار عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو بادشاہ بتلاتی ہیں اور خود رانی بن جاتی ہیں، اپنے شوہروں کو دنیا کے سامنے بادشاہ بتلاتی ہیں اور خود رانی بن جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو برا بھلا کہہ کر ذلیل کر کے نوکر بنا دیتی ہیں اور خود نوکرانی بن جاتی ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، رانی بننے کی کوشش کرو، نوکرانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے شوہروں کی عزت کو سر پر رکھو، انہیں ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ تمہاری جنت یہی ہے، اور یہ تمہارے حق میں یہ بہت اچھا ہوگا کہ تم اپنے شوہروں کا خیال رکھو۔ اگر تم اپنے شوہروں کا خیال نہ رکھی تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ رب العالمین بڑا سخت حساب لے گا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، اے میرے رب، ہم آج اس دربار میں لیلۃ القدر کی پہلی رات میں اللہ رب العالمین ہم تیرے سامنے موجود ہیں۔ اے اللہ، ہم یہاں سے جانے کے بعد تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے،
تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری توبہ کو قبول کر لینا اللہ۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا اللہ۔ اے رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو ہمارے بچوں کے حق میں قبول کر لینا اللہ۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول کر لینا اللہ۔ اے رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو ہمارے معاشرے کے لیے قبول کر لینا اللہ۔ اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو ہمارے ملک کے لیے قبول کر لینا اللہ۔ اے رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اللہ، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے پروردگار عالم، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ۔ اے رب العالمین اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے اللہ تو تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ۔ اے رب العالمین اس شہر کے جوانوں کو اللہ تو راہ یاب کر دے پروردگار عالم۔ اے اللہ رب العالمین آنے والی نسلوں کو نیک کر دے اللہ۔ اے رب العالمین تو ہمارے بیچ میں بھی صحابہ صفت انسانوں کو پیدا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین ہمارے ان جوانوں کو اللہ تو ہنر دے دے اللہ کہ ان میں سے کوئی خالد بن ولید بن جائے اللہ۔ اے رب العالمین کوئی طارق بن زیاد بن جائے اللہ۔ اے رب العالمین کوئی محمد بن قاسم بن جائے اللہ۔ اے رب العالمین جب انہیں ہنر آئے تو اے میرے پروردگار عالم صدیق اکبر کا ہنر آئے اللہ۔ اے اللہ جب ان میں ہمت پیدا ہو تو عمر فاروق کی ہمت ہو اللہ، ان میں دلیری آئے تو عمر فاروق کی دلیری آ جائے اللہ۔ اے رب العالمین جب یہ سخاوت پہ آئیں تو اللہ انہیں عثمان غنی بنا دینا اللہ، اللہ عبد الرحمن ابن عوف بنا دینا اللہ۔ اے رب العالمین اے پروردگار عالم ان میں حضرت علی کرار کا ہنر پیدا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین یہ جوان بچے بیٹھے ہیں اللہ، انہیں حسن اور حسین کا ہنر دے دے اللہ۔ اے رب العالمین دین کی ایسی سمجھ دے اللہ کہ کوئی عبداللہ ابن عمر بن جائے اللہ۔ اے رب العالمین انہیں دین کی ایسی سمجھ دے دے اللہ کہ کوئی عبداللہ ابن عباس بن جائے اللہ۔ یہ بچے ہیں اللہ، آنے والی نسلیں ہیں اللہ، ان کی حفاظت کر لے اللہ۔ اے رب العالمین اس شہر کے لوگ تیرے دین کی بلندی کے لیے بے شمار کوشش کر رہے ہیں اللہ، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کر لے اللہ۔ اے رب العالمین ہماری ماؤں کو اللہ اماں خدیجہ کا ہنر دے دے اللہ۔ اے اللہ انہیں اماں عائشہ کی حیا دے دے اللہ۔ اے رب العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہنر دے دے اللہ۔ اے رب العالمین انہیں دیندار بنا دے اللہ، شوہروں کی فرما بردار بنا دے اللہ۔ اے اللہ تو انہیں اپنا تابعدار بنا دے اللہ، اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دے اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔